آج ہم اس ویڈیو میں دین کے بارے میں جانیں گے۔ جس راستے پر چلنے سے انسان کو خدا کی پہچان ملتی ہے اسے دین کہتے ہیں، اور دین کا دوسرا نام مذہب بھی ہے۔ چونکہ خدا سارے انسانوں کا مالک ہے اور بندوں پر مالک کی بندگی فرض رہا کرتی ہے، اس لیے دین اختیار کرنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ دین و مذہب سے ہی انسان کو خدا کی پہچان ملتی ہے اور خدا کی بندگی کا طریقہ حاصل ہوتا ہے۔ تم نے 1 روپیہ، 5 روپیہ، 10 روپیہ کا نوٹ تو باہر دیکھا ہوگا، اور اصلی و نقلی نوٹ کا چرچا بھی سنا ہوگا۔ اصلی نوٹ تو وہ ہے جس کو حکومت چھپواتی اور چلاتی ہے، اور نقلی نوٹ وہ ہے جس کو دھوکہ دینے والے لوگ چوری سے چھپاتے اور چلاتے ہیں۔ نقلی نوٹ کا رنگ روپ تو اصلی نوٹ ہی کی طرح ہوتا ہے، مگر اس میں کچھ ایسا فرق رہ جاتا ہے جسے ہوشیار آدمی دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ فلاں نوٹ نقلی ہے، اور پھر اصلی نقلی کا یہ مقابلہ صرف نوٹ ہی میں نہیں بلکہ اور چیزوں میں بھی چلتا ہے۔ دیکھو، کہا جاتا ہے اصلی دودھ نقلی دودھ، اصلی تیل نقلی تیل، اصلی گھی نقلی گھی وغیرہ۔ تو جس طرح دنیا کے سامانوں میں اصلی اور نقلی چیزیں ہوتی ہے، یوں ہی دین و مذہب بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک اصلی دین اور دوسرا جعلی دین۔ جس دین کو خدا نے بھیجا وہ تو اصلی ہے اور اس کا نام اسلام ہے، اور جس دین کو انسان نے اپنے دماغ سے گڑھ کر تیار کیا وہ نقلی اور جعلی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی بے شک اللہ کا مانا ہوا دین صرف اسلام ہے۔ دوسری جگہ قرآن شریف میں اللہ پاک فرماتا ہے، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، یعنی اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین چاہے گا تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر جب سارے جہاں کے مالک نے ہی فیصلہ کر دیا کہ اصلی دین و مذہب صرف اسلام ہے اور اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین اللہ کو پسند نہیں، تو مالک کی پہلی بندگی یہی ہے کہ ہم اسی کے پسند کیے ہوئے دین کو اپنا دین قرار دیں۔ اس بیان سے خوب اچھی طرح ثابت ہو گیا کہ جو انسان خدا کا سچا بندہ بننا چاہتا ہو اس کو سچا دین ماننا ہوگا، اور سچا دین صرف اسلام ہے۔ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم لوگ اسلام کو اپنا دین مانتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ مانتے رہیں گے۔ اسلام کے سوا ہم کوئی دوسرا دین نہیں مان سکتے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں کا دین صرف اسلام رہا ہے۔ اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کو سارے جہاں کا اکیلا معبود مانو، اللہ کے سوا کوئی دوسرے کو خدا نہ بناؤ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی دوسرے کو عبادت کے لائق نہ جانو، اللہ کے تمام فرشتوں، کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان رکھو، قیامت کے دن کو حق جانو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین رکھو، اپنے اپنے زمانے کے پیغمبروں کے حکم پر چلتے رہو، سرکار مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مانو۔ اپنے اپنے وقت میں ہر پیغمبر نے ان بنیادی باتوں کی تعلیم دی ہے، کسی پیغمبر نے ان باتوں میں ذرا سا فرق نہیں پڑنے دیا۔ دنیا میں دین و مذہب کے نام پر ہزاروں لڑائیاں لڑی جا چکی ہیں، اور آج بھی ایک مذہب کے انسان دوسرے مذہب کے انسان سے برا سر پیکار ہے، لیکن یہ سب لڑائیاں موٹی سمجھ کی پیداوار ہیں۔ سیدھی بات یہ ہے کہ جس دین کو خدا کی کتاب سچا بتائے وہی دین خدا کے سب بندوں کو قبول کر لینا چاہیے۔ دیکھو، قرآن مجید خدا کی سچی کتاب ہے،
سچے دین کے بارے میں اس کا فیصلہ سنو۔ قرآن فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی بے شک اللہ کا مانا ہوا دین صرف اسلام ہے۔ آج بھی اگر دنیا کے لوگ قرآن کے اس فیصلے کو بے جو و چرا تسلیم کر لیں تو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ دین کے نام پر ہونے والی لڑائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ مرنے کے بعد جس سخت عذاب سے پالا پڑنے والا ہے اس سے نجات ملے گی۔ اب دین کے لوگوں کو اختیار ہے یا تو عذاب الہی بھگتنے کے لیے اپنے کو تیار رکھیں یا قرآن کے آگے سر تسلیم خم کر کے اسلام قبول کر لیں۔